پروگرام جڑا ترتیب دیتا گیا ہے کہ یادگار سادات کرام شہدائے کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے جملہ رفقا ایک سوال میں قائم کرنے لگا ہوں، اس سے دوتے تقریباً میری گفتگو ہوئے گی۔ یہ سارے نوں یہ گل سوچنی چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ پاک چھوڑ کے کربلا کیوں جانا پیا؟ کیونکہ امام حسین کوئی معمولی ہستی نہیں، کسی عام بندے کا نام نہیں، کسی عام پیر یا مولوی کا نام نہیں۔ امام حسین اس ہستی کا نام ہے جدے بارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسباط۔ اس پوری حدیث دے اندر علماء نے فرمایا کمال ہے کہ ہر جملے دے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضمیر نہیں لوٹائی بلکہ نمے سرو محبوب کریم نے امام حسین کا نام لے۔ یہ علماء ہی جان دیں بھئی ضمیر لوٹان دے نال معنی بالکل مکمل ہے، لیکن ضمیر نہیں لوٹائی گئی۔ حسین منی وانا من حسین، من ہو نہیں فرمایا۔ احب اللہ من احب حسینا من احبہ نہیں فرمایا۔ حسین سبت من الاسباط، ہوا سبت من الاسباط نہیں فرمایا۔ علماء نے فرمایا ہر جملے دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے دا نام لے کے دسے کہ جتنا عالی شان نواسا ہے اتنے ہی عظیم اہتمام دے نال دا نام ذکر کیتا جاتا ہے، ورنہ ضمیر ذکر کر کے معنی پورا ہو سکتا ہے۔ تو لہذا سوچن دی گل ہے کہ میں اور آپ اساں اور تساں گھروں باہر نہیں نکل رہے، امام حسین مدینے تو کربلا چلے گئے۔ یہ ساری وجہ یہ ہے میرے بھائی، اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا دین دے کے بھیجے ہے، جیڑا دین میرے آقا لے کے آئے، جس دین دی ترویج و اشاعت حضور نے فرمائی ہے، جس گھر دے وچوں یہ دین شروع ہویا ہے، اس دین دی ساری تعلیمات حضرت امام حسین دی اکھاں دے سامنے نے۔ امام حسین جان دے نے دین کتنی اہمیت والا ہے۔ امام حسین پتہ ہے اس دین دی عظمت کتنی ہے۔ امام حسین سیر واسطے نہیں گئے، امام حسین اقتدار واسطے نہیں گئے، امام حسین اپنے نامینیشن واسطے نہیں گئے، کیونکہ امام حسین وہ بندہ ہے جو دنیا تے آیا تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح اعلان فرما دیتا، فرمایا جیڑا بندہ ہے ویکھنا چاہتا ہے میں جنتی جواناں دے سردار نو ویکھا حسین بن علی نو ویکھے۔ یعنی مشہوری تا اتھو اندازہ کر لو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہرت دا عالم کی ہے۔ حضرت ام فضل فرماندیاں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر میں اپنا خواب بیان کیتا، جناب والا میں خواب دیکھے آئے، آپ دے جسم اقدس جو گوشت دا ایک ٹکڑا علیحدہ ہویا، وہ گوشت دا ٹکڑا علیحدہ ہویا میری گود دے اندر آ گیا۔ کریم میں اس خواب کو دیکھن کو بعد ڈر گئیاں، میں تے خوفداری ہو گیا ہے۔ کریم ماجرا کیے آپ دے جسم نے مبارک دا گوشت دا ٹکڑا میری گود دے اندر آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ اس خواب دی تعبیر
تعریف کا ارشاد فرماؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام فضل ڈرن والی کوئی گل نہیں، پریشان ہون والی کوئی گل نہیں، اس سے افسوس کرن والی کوئی گل نہیں، خوف کرن والی کوئی گل نہیں۔ یا رسول اللہ پھر دی تعبیر کی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام فضل میری بیٹی فاطمہ دے گھر ایک بیٹا آئے گا، وہ پرورش تیری گود دے اندر پائے گا۔ اے تعبیر صحاب دی مطلب کیے حسین منی وانا من حسین۔ اتنی عظیم ہستی کسی تعارف دی محتاج نہیں ہے۔ صرف امام حسین نے سفر نہیں فرمایا، حضرت صدیق اکبر نو ویکھو، فاروق اعظم نو ویکھو، عثمان غنی نو ویکھو، مولا علی نو ویکھو، بڑے بڑے صحابہ کرام نو ویکھو، کئی دفعہ مدینہ تو سفر کر کے باہر گئے ہیں۔ کس واسطے گئے ہیں؟ مقصد صرف ہے اسی دین دا جھنڈا بلند ہو جائے، دین دا جھنڈا بلند ہو جائے۔ صحابہ نے اپنی جاناں دین دی خاطر لا دیتیاں، صحابہ نے اپنا مال دین دی خاطر لا دیتا، صحابہ نے اپنی اولاداں دین دی خاطر لا دیتیاں، صحابہ کرام نے اپنے وطن دین دی خاطر قربان کر دیتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے جس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت فرما کے حضور مکے کو مدینے آئے، جس وقت حضور مدینے دے اندر تشریف فرما ہوئے، آپ دے نال صحابہ دی ایک جماعت ہے جیڑی مکمل نعرے لا رہی ہے، حضور دا استقبال کر رہی ہے۔ جیڑا نعرہ آج ہر بچے دی زبان تے امیر المجاہدین نے جاری کیتا ہے، وہی نعرہ مدینے دے شہر دے اندر لوگاں نے لایا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام دی جماعت دے نال میرے کریم تشریف لے کے آئے۔ جس وقت کوئی مہمان وڈی شان والا ہوئے، جس وقت کوئی مہمان اونچے مقام والا ہوئے، چاہے علاقے دا پیر ہے، چاہے علاقے دا مفتی ہے، چاہے علاقے دا عالم دین ہے، چاہے علاقے دا سیاسی طور تے بڑا نہ ہے، جس وقت کوئی بڑے مقام والا بندہ مہمان بن کے آوے، اس وقت ہر بندے دی خواہش ہوتی ہے میرے گھر بھی آمد۔ سبحان اللہ، اتنا عظیم مہمان ہے میرے گھر بھی آوے۔ میرے کریم مدینے جس وقت تشریف لے کے گئے، حضور اونٹنی دے اتے سوار میں صحابہ کرام استقبال کر رہے ہیں، دل دے اندر خواہش مچل رہی ہے، تمنا ہے وے کریم میرے گھر دے اندر آؤ۔ ہر ایک دے دل دے اندر ہی خواہش ہے۔ اس کیفیت دے اندر حضور نے سارے صحابہ نو ایک گل فرمایا میرے صحابہ پریشان نہیں ہونا، افسوس نہیں کرنا، دل تے میل لے کے نہیں آنا، دل دے اتے بوجھ لے کے نہیں آنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جس ناقہ دے اتے میں سوار ہوں، جس اونٹنی دے اتے میں سوار ہوں، مامورۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہوں حکم دے دیتا ہے، اے مامورۃ من اللہ ہے، اللہ دے حکم دے نال چلے گی، اللہ دے حکم دے نال بوے گی، لہذا جتھے میرا ٹھکانہ ہوئے گا اتھے جا کے میری سواری رک جائے گی۔ جس گھر دا میں مہمان بننا ہوئے گا اللہ دے حکم دے نال اتھے جا کے میری سواری رک جائے گی، لہذا تسی پریشان نہیں ہونا۔ صحابہ کرام بھی مطمئن ہو کے نعرے لا کے جلوس دی شکل دے نال میرے آقا کریم دے نال چل رہے ہیں۔ ایک جگہ آئی، حضور دی سواری رکی، کچھ دیر واسطے بیٹھ کے پھر کھڑی ہو گئی۔ جس وقت کھڑی ہوئی پہلے جڑی خوشی سے میزبان دے دل لے جائی سی حسرت بدل گئی۔ یا رسول اللہ کے منظر ویکھ رہے ہاں، میں سمجھیا تسی میرے مہمان ہو، لیکن سواری اٹھن تو بعد پتہ چلیا رب نو کچھ ہور منظور ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ساری کیا بات ہے، سبحان اللہ،
میں تو سمجھے بھائی یا رسول اللہ ساڑھے مہمان سواری چل پئی چلی اگلی جگہ تے جا کے رکی پھر بیٹھی پھر وہ خوشی پھر وہی حسرت تیسری دفعہ جا کے سواری اگلے مکان تے رک گئی رک کے بیٹھی جس وقت بہ گئی میرے کریم نیچے اتر آئے تشریف لے آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اپنی سواری تو اتر آئے وہ گھر پتہ کدھر سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول 6 مہینے تک میرے کریم انہوں نے گھر مہمان رہے ابو ایوب انصاری پہلی گل یہ جس دی سواری نو پتا بھئی میں کتھے بہنا اس سوار نو کتنا پتا ہوئے گا سواری نو ہمیں میں کھڑے گھر دے سامنے بہنا ہے حضور کدھر مہمان نے حضور کس گھر دے اندر تشریف لے کے جانا ہے سواری نو پتا ہے سواری اٹھی جا کے رکی میرے کریم تشریف لے کے آئے 6 مہینے تک حضور نے اتھے قیام فرمایا امام اہل سنت مجدد دین و ملت اچھا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ نے بڑی پیاری گل کی سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں میرے کریم کی سواری جس وقت اتر آئی حضور تھلے تشریف لے کے آئے 6 مہینے تک ابو ایوب انصاری دے گھر حضور تشریف فرما ہوئے کتنیاں برکتاں حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر سرکار نے دتیاں کتنی مرتبہ جبرائیل امین اس گھر دے اندر آئے کتنی مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری نے حضور دے نال ملاقات کی تھی کتنیاں جگہ دے حضور تشریف فرما ہوئے تسی تے میں اندازہ نہیں کر سکتے آج تیرے اور میرے گھر دے اندر سارے پیر و مرشد آ جاون جس گھر دے اندر وہ تشریف رکھن اسی ساری زندگی یاد کرتے رہتے ہیں جناب والا اتھے میرے پیر صاحب بیٹھے سن ہے کہ نہیں پیر نام محبت ہے اتھے جناب ساڑھے پیر صاحب تشریف لے کے آئے سن اتھے وہ تشریف فرما ہوئے سن اتھے ساڑھے استاد صاحب تشریف لے کے آئے سن اتھے وہ تشریف فرما ہوئے سن ساری زندگی اس لمس دا اس خوشبو دا ہم اسی جڑا ذائقہ لیندے رہندے ساری زندگی اسی لطف اٹھاندے ہیں بھائی ساڑھیاں بزرگ ہستیاں ساڑھے گھر تشریف لے کے آئیاں اور انہیں یادگاراں نال پیار کردے ہیں کہ ابو ایوب انصاری جڑے سن انہوں نے حضور نے یادہ نال پیار نہیں کروڑ میں حصے تو بھی زیادہ اتے لیولے پیار دا جیڑا ابو ایوب انصاری نو میرے کریم دے نال ہے حضور دے نال وابستہ ہونے والی چیزاں دے نال ہے حضرت ابو ایوب انصاری نو کتنا پیار ہے سرکار دے نال لیکن علماء کو لو پوچھو ابو ایوب انصاری دا مزار نہ مکے وچ نہ مدینے وچ یعنی اتنا عظیم میزبان ہے میرے کریم دا لیکن مزار نہ مکے دے اندر ہے نہ مدینے دے اندر ہے سوال ہے جس وقت خود کریم گھر تشریف لے کے آئے ہیں ساریاں یاداں گھر دے اندر موجود نے پھر وہ کیڑی شے ہے جڑی ابو ایوب انصاری نو نہ مکے رہن دیتا نہ مدینے رہن دیتا وہ کی چیز ہے جدی وجہ تو ابو ایوب انصاری مدینے جو بھی چلے گئے انہیں زیادہ تو بھی دور ہو گئے اور جا کے مکے جو بھی چلے گئے جا کے ترکی دے اندر آپ نے شہادت پائی آپ دا مزار مبارک ترکی دے اندر حضور دے میزبان دا مزار مبارک ترکی دے اندر ہے ایک حضرت ابو ایوب انصاری نے جنہ دی یاد تسی اور میں منا رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام شخصیت نہیں ہے تیرا اور میرا بچہ ہوئے انہوں کھیلن واسطے یا کھلان واسطے
واسطے اسی بازار کھلونے لے کے آندے ہاں بچیاں نوں دیندے ہاں تسی بچو کھیلو تے صحیح لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کھیلن دا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے آنکھوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مومنین دی ماں تمام مومنین دی ماں حضور دی انتہائی لاڈلی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ فقیہ بہت بڑی عالمہ زاہدہ متقیہ آپ اس حدیث مبارکہ دی راویان آپ فرمان دیاں میں ایک دفعہ ویکھیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوما شہزادے نہیں نا کشتی کرا رہے میں نے اردو جو پنجابی منتقل کیتا گیا ہے بھائی پنجابی نہ سمجھ آؤں گی تھوڑی سبحان اللہ دس دی بھائی تو ہم کو نہیں سمجھ آؤں سبحان اللہ سارے مل کے سبحان اللہ مفتی صاحب نے فیض دے دینا میں پہلی دفعہ پنجابی تقریر کر رہا میں زندگی پنجابی تقریر نہیں میں تقریر اردو جی کی تھی دینا کی وجہ تو انہوں نے حیا کر کے میں پنجابی شروع کر دیتی لہذا سمجھ آ رہی تو سارے بولو سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ دی راویاں آپ فرمانیاں میں سرکار کو دیکھا کہ سرکار امام حسن اور حسین دونوں شہزادیاں 4 تے 5 سال عمر انہاں دی کشتی کرا رہے ہیں دیہاتی لوگ پینڈو لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں بھائی کشتی کی ہوگی کشتی کرا رہے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں بھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن دستے ہیں بھائی پتر حسین اس طرح تو نپنا تے اس طرح تو قابو کرنا یعنی کشتی دے گر کشتی دے ٹپ وہ سارے امام حسن دستے جا رہے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بھی بڑی حیران ہوئی بھائی حسن جیڑا وہ بڑا ہے حسین چھوٹا ہے تے نانا جان جناب حسن والی سائیڈ تے کھڑے نے گورو نام دسے جا رہے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں میں منظر دیکھ کے بڑی حیران ہوئی صرف میں حیران نہ ہوئی اس دوران سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف لے آئی ہوں جس وقت آپ نے منظر دیکھا آقا کریم دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا یا رسول اللہ ایک ہی ماجرا ہے حسن بڑا حسین چھوٹا حسن عمر تو بھی زیادہ فام تو بھی زیادہ حسین چھوٹا ہے حسین کمزور ہے یا رسول اللہ لیکن عجیب منظر ہے تسی حسن نو ساریاں گلاں دس رہے ہو سارے نقطے حسن نو سمجھا رہے ہو حالانکہ حق بندا سی چھوٹے دا سہارا بنا جاندا چھوٹے دا ساتھ دیتا جاندا یا رسول اللہ ایک ہی ہویا آپ حسن دا ساتھ دے رہے ہو حسن نو گر دس رہے ہو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت سوال آکے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر آکے کیتا یا رسول اللہ عجیب منظر ہے آپ دا امام حسن نو گلاں دس رہے ہو حسین دا ساتھ نہیں دے رہے میرے کریم نے فرمایا بیٹی پریشان ہون دی لوڑ نہیں افسوس کرن دی لوڑ نہیں پریشان ہون دی لوڑ نہیں یا رسول اللہ کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ وجہ ہے حسن نو پہلوانی دے گر میں دس رہا ہاں حسین نو پہلوانی دے گر دسن واسطے اللہ کریم نے جبرائیل امین نو کھڑا کر رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت شہداء کربلا عظمت شہداء کربلا زندہ باد جس نو پہلوانی دے گر سکھان واسطے سبحان اللہ جبرائیل امین آمد جس دی مثال نہ کوئی او تے ہکو ذات
شبیر حسبوں نصبوں عریفہ پاک نبی دی اتے متھیوں بدر منیر آدم شکل حسین سخی دی میری حیدر دی تصویر کتنا عظیم انسان ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تمہیں شہزادے نے حضور دی بارگاہ دے اندر لے کے آئیاں آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ یہ تمہیں آپ دے شہزادے نے تمہیں آپ دے بیٹے نے یا رسول اللہ انہاں کو عطا فرماؤ آج کل دا بابا یا نانا نہیں ہے مربع دیتے جان جائیداد دیتی جائے بین پہنا دیتا جائے دنیاوی مال و متاع دیتا جائے اے امام الانبیاء نے جہاں دی بارگاہ دے اندر سیدہ خاتون جنت اپنے تمہیں شہزادے نو لے کے آئیاں یا رسول اللہ کرم نوازی فرماؤ انہاں تمہیں شہزادے نو کچھ عطا فرماؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنے دائیں پہلو بٹھایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنے بائیں پہلو بٹھایا ایک دوترا سجے پاسے ایک دوترا کھبے پاسے تمہیں شہزادے نو بٹھان تو بعد میرے کریم نے فرمایا فاطمہ میں اپنے بیٹے حسن نو اپنی حیبت دیتی اپنا روب دیتا اپنا دبدبہ دیتا اپنے دوترے حسین نو میں اپنی دلیری دیتی شجاعت دیتی سخاوت دیتی پھر ساری زندگی کا منظر ویکھو نا کیسے کیسے دنیا دے اندر مقام آئے لیکن دنیا شہزادے نے اپنا کمال دکھایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسل پاک نہیں تو شہزادیاں تو جاری ہے اور قیامت تک دنیا دے اندر انہاں دا نام روشن رہے گا جس وقت ساری دنیا جنت جائے گی جنت دے اندر جڑے جوان جائیں گے انہاں دی سرداری بھی اللہ کریم نے انہاں دے سر رکھی ہے حضرت امام حسین اتنی بڑی آزمائش سے جنہیں گزارے گئے نا اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کیونکہ منصب بڑا اچھا ہے جدے ہویا میں بچہ 5 پڑھے ہوئے ہوئے تھے پیپر 10ویں دے لے جان جب آتا تھا بھئی تو 5 پاس کی تھی چل 10ویں دے پیپر دے دے نصاب تو 10ویں دے پڑھا چل 14ویں دے پیپر دے دے بھئی نصاب 16ویں دے پڑھا تو ایم فیل دے یا پی آئی ڈی دا تو اپنا پیپر دے دے انہاں دی تیاری کر انہاں دا چیز کھدے ہوئے جیڑا بندہ جیڑا نصاب پڑھے وہ دیکھو اس سے مطابق پیپر لے جاؤں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک آزمائش جیڑی آتی یہ آزمائش کس انداز ایک بندے تے آتی حضور نے فرمایا جتنا ہوتا ایمان ہوئے گا اتنی ہوتی آزمائش ہے جتنا ایمان دی پاور ہوئے گی اتنی ہی آزمائش ہوئے گی آزمائش ایمان دے طاقت دے مطابق ایک دفعہ صحابہ حرم پاک میں بیٹھے سن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی میں کہنے لگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عرض کیتا کہ یا رسول اللہ بڑی ایسی تکلیفاں کٹیاں جنگت گئے زخمی ہوئے کچھ شہید ہوئے یا رسول اللہ آپ کا اللہ دے محبوب ہو آپ مہربانی فرماؤ دعا فرماؤ تاکہ اس دعا نالی سارا مسئلہ حل ہو جاوے اگر حضور دعا فرما دیں تو مسئلہ حل ہو جانا سی لیکن پھر ساری دنیا دعا کی تر پینی سی اگر امام حسین بھی دعا فرما دیں دے تو مسئلہ حل ہو جانا سی لیکن اگر امام حسین دعا فرما دیں دے مسئلہ ہوتے حل ہو جانا پھر خادم حسین نہ آنے یہ خادم حسین جڑے آئین اصل وجہ ہے کہ پہلے حسین اس راستے تو گزر
فرمایا ہے کہ پہلی دفعہ تھوڑے پہ آزمائشاں نہیں آئیاں، یہ تکلیفاں تھوڑے پہ پہلی دفعہ نہیں آئیاں یا رسول اللہ پہلے فرمایا تھوڑے تو پہلے جڑے لوگ گزرے نے انہاں تے سخت آزمائشاں آئیاں نے، لوہے دی کنگھی دے نال انہاں دے بدن چیرے گئے، آریاں دے نال انہاں دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے، بندے تہ کر دیتے گئے، تلواراں دے نال ٹکڑے کر دیتے گئے، لیکن اپنے دین دے ہوتے اتنے قائم ہوئے کہ اپنی جاناں دے دیتیاں لیکن دین تے داغ نہیں آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں ہمیشہ دین دے ہوتے ثابت قدم رہن والا جس وقت اپنی آزمائش دے وچوں گزر جاندا ہے، اللہ کریم اس دین دی برکت دی وجہ تو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور پھر ثابت قدمی دی وجہ تو اللہ کریم انہوں نتیجہ عطا فرما دیندا ہے۔ جس طرح انسان دا ایمان مضبوط ہوئے گا، ایمان اعلیٰ ہوئے گا، آزمائش اسی طرح بڑی آئے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام بندے نہیں ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں ایک منظر یہ بھی دیکھیا، آقا کریم سدھے لیٹے ہوئے نے، چارپائی دے ہوتے سرکار سدھے لیٹے ہوئے نے، امام حسین چھوٹی جئی عمر ہے، حضور دے قدمہ تے آئے، قدمہ تو پنڈلیاں تے آئے، پنڈلیاں تو رانا تے آئے، رانا تو پیٹ تے آئے، پیٹ تو سینے تے آئے، سینے تے آ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ جس وقت حضور دے سینہ اقدس دے ہوتے امام حسین چھوٹی جئی عمر دا شہزادہ بیٹھ گیا، آقا کریم نے تمہیں ہاتھ نہ دے کنہ دے رکھے اور کنہ دے ہاتھ رکھ کے امام حسین دے منہ اپنے منہ دے قریب کیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاج حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے منہ اپنے منہ دے قریب کیتا، اپنی زبان مبارک امام حسین نے چسوائی، امام حسین کی زبان خود چوسی، سرکار نے بار بار پیار کیتا اور اتنا پیار کیتا کہ حضرت امام حسین نے اتنا تیار کر دیتا کہ امام حسین میدان کربلا دے اندر کسے حوالے نال بھی کوئی سودا نہیں کی۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے یتیم عناصر تو پھر حسین بنا۔ اتنی تیاری ہوئی۔ سیدہ علی روایت تو سب کچھ سنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین واسطے سجدہ لمبا فرمایا۔ اتنی تیاری ہوئی اور اتنی تیاری تو بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا جائے۔ جس وقت میرے آقا کریم مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسین انہاں دے سامنے لڑکھڑائے، حضور نے خطبہ چھوڑ کے امام حسین کو اپنے گود کے اندر بٹھایا اور دنیا دے سامنے اعلان فرمایا کہ اللہ کریم کا فرمان سچ ہے کہ تم تھوڑی جڑی اولاد ہے تھوڑے واسطے آزمائش ہے۔ میں حسین نو ویکھیا لڑکھڑائے، پھر لڑکھڑائے، پھر لڑکھڑائے، 3 مرتبہ حضرت امام حسین لڑکھڑائے، 3 باری امام حسین دے لڑکھڑان تو بعد میرے آقا کریم نے خطبہ چھوڑیا۔ خطبہ چھوڑ کے حضور نے امام حسین کو اٹھایا، اپنے
اپنی گود کے اندر بٹھایا، گویا امام حسین کی تربیت کی جا رہی ہے، اور زبان حال دے نال حسین بھی جواب دے رہے ہیں، یا رسول اللہ مسجد نبی کے اندر میں لڑکھڑایا تسی سہارا دیتا، اج میدان کربلا دے اندر دیکھو تے صحیح نا، دین لڑکھڑایا حسین سہارا دے رہے آئے۔ اس عالم دے اندر آ کے حسین نے ساریاں قربانیاں دیتیاں۔ علماء جانتے ہیں جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے وصال دا وقت قریب آیا، 4 بندے نے نام کہتے حضرت امیر معاویہ، یزید نو دسا ان 4 بندے تیری بیعت نہیں کرن لگے، لیکن انہوں نے در پہ بھی نہیں ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، حسین بن علی، 4 بندیاں نے بارے پہلے ہی دس دیتا گیا یزید دی بیعت نہیں کرن لگے۔ انہیں چاہوں دا شجرہ دیکھو تو پھر تسی دیکھو بھائی گل کھلی کتے ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق اکبر دے بیٹے نے، تاریخ ملتا کہ یہ یزید دے تخت نشین ہونے کو پہلی فوت ہو گئے مثال ہو گئے، لیکن عبد الرحمن بن ابی بکر جڑے نے صدیق اکبر دے بیٹے، عبداللہ بن عمر جڑے نے فاروق اعظم دے بیٹے نے، اور عبداللہ بن زبیر صدیق اکبر دے نواسے، حسین بن علی امام الانبیاء دے نواسے۔ یعنی جنہ 4 بندیاں دے بارے پہلے دسا گیا بیعت نہیں کرن لگے، انہاں دا شجرہ جا کے دیکھو ملدا کتے گنبد خضرا دے اندر، انہاں 4 بندیاں دے بارے دس دیتا گیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یزید ڈائریکٹ ملوث نہیں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرن دے وچ ڈائریکٹ دا ہاتھ نہیں ہے، ہر کسی نے اپنی تحقیق اپنا انداز ہے، ساڑھا اپنا نظریہ ہے۔ میں جس وجہ تو سمجھدا بھائی یزید ملوث ہے، ڈائریکٹ ملوث ہے، اُدی وجہ یہ عبارت ہے جو میں تھوڑے سامنے پیش کرنے لگا کہ یزید ولی عہد بنن تو بعد اس نے ولید بن عتبہ نو خط لکھا۔ ولید بن عتبہ مدینے دا گورنر ہے، اس خط لکھا اور اس خط کے اندر اس آکھا اذا آتاک کتابی ھذا فاقدر حسین ابن علی عبداللہ ابن زبیر فخذہما بالبیعت لی، کہ جس وقت میرا ایک خط تیرے کول پہنچے اس وقت فوراً حسین بن علی نو بھی بلا لے، عبداللہ بن زبیر نو بھی بلا لے، دونوں کہے میری بیعت کرن، یعنی میری بیعت لے، خذہما بالبیعت لی، انہوں نے کہے جو بیعت کر، اگر وہ بیعت نہ کر اذا امتنا فضرب آناکہما، اگر وہ بیعت نہ کر پھر انہوں گردنہ لا دے، وَبَعَثْ لِي بِرْعُوسِهِمَا، انہوں دعاں دے سر میری طرف بھیج دے رہا ہوں۔ یہ ایک خطہ وہ متن ہے جڑا یزید نے ڈائریکٹ مدینے دے گورنر ولید بن عتبہ نے لکھا، اور جس وقت ایک خط مدینے پہنچیا اس وقت ولید بن عتبہ نے دیر نہیں لائی، فوراً قاصد بھیجیا، رات دا ٹائم ہے، عشاء کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر تمہیں مسجد نبی کے اندر عبادت فرما رہے ہیں۔ قاصد پہنچیا، جناب ولید تو انہوں یاد کر رہے آئے، آپ ذرا تشریف لے کے آؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر کی طرف دیکھیا، انہوں نے انہی طرف دیکھیا، حضور والا یہ ماجرا کیا ہے؟ میرے امام بولے، آپ نے فرمایا لگدا اے حضرت امیر معاویہ دا وصال ہو گیا ہے، اس ٹائم تے ویسے کوئی پیغام نہیں آندا، لہذا سانو جڑا بلایا جا رہا یقیناً سانو بیعت مجبور کیتا جائے گا۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں حضور والا پھر تسی تشریف لے کے نہ جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا نہیں میں جاواں گا ضرور لیکن مرضی اپنی کروں گا، پیچھے نہیں ہٹاں گے، لیکن گل وہی ہوئے گی جڑی اسی کریں گے، فرمایا جاواں گے ضرور مرضی اپنی ہوئے گی۔ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ولید بن عتبہ تو پہلے مروان عامر رہے، تو انہیں وہ نال مشورہ کیتا اور انہوں بلایا ہے۔ حضور حضرت امام حسین جس وقت تشریف لے کے گئے اس نے خبر سنائی، آپ نے فرمایا یہ کام نہیں ہو سکتا،
ایک کم نہیں ہو جیڑا حکمت بھرا جملہ امام حسین نے ارشاد فرمایا وہ سنو اور ہمیشہ یہی طریقہ ہونا چاہیے اگر حسینی ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو جاندا میں کون جی میں جاندا فرمایا تو جاننا میں علی دا پتر ہوں فاطمہ دا لختے جگر ہوں امام الانبیاء دا نواسہ ہوں میں کدے چھپ کے گل نہیں کرتا میں گل جڑی بھی کرانگا برسر میدان کرانگا ساری دنیا کی خبر ہوئے گی میں کی کہہ رہا ہوں سارے لوگوں کو پتہ چلے گا میں کی کہہ رہا ہوں لہذا میں کدے چھپ کے گل نہیں کرانگا جس وقت آپ اٹھے اس وقت مہمان کہنے لگا تو اس طرح کرے نادا سر لا دے ورنہ تیرے قابو نہیں آن گے جس وقت مہمان نے جملہ بولیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جوش دکھایا آپ نے فرمایا تو تیرے جیسا جھوٹا اور کمینہ بندہ میرا سر کیسے اتار سکتا ہے میں تو وہ بندہ ہاں جدا نانا نبی ہے بابا علی ہے حق کوئی بے باقی خاندان رسول حضور دی تربیت ہفتہ لوگ علیہ سب اگر اسی تسی اگر سچی حسینی ہاں تو سارے اندر سچ آنا چاہیے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بڑا بلایا لیکن عبداللہ بن زبیر گئے ہی وہ نہیں گئے حضرت عبداللہ بن زبیر اچھی رہے ہجرت فرمائی سے دے مکے نکل گئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ آپ ہجرت فرما کے مکے تشریف لے گئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 شعبان المعظم نو آپ مکے تشریف لے گئے 8 ذی الحج تک آپ مکے رہے جڑا مکی دور ہے نا آپ کے چند مہینے میں انہاں دے اندر کم از کم 150 خط امام حسین کی طرف آیا کتنا جیڑا بندہ گل کرے اور اپنی گل دے تے پکا نہ رہے اس نہ شجرہ نسب کدھر کوفے چلا جاتا گل کر کے بندہ گل تو ہٹ جائے چاہے حالات دی وجہ تو معاملات دی وجہ تو حکومت دے خوف دی وجہ تو پیسے دے لالچ دی وجہ تو کسے وجہ تو بھی بندہ اپنے نقطۂ نظر تو ہٹ جائے جو گل اس خود آکھی اس دوتے قائم نہ رہے اس نہ شجرہ نسب سے دا کفر وہ نہیں سمجھے لہذا اپنی گل دوتے پکا رہنا ہے مومن دا خاص ہے 150 خط لکھے گئے باقاعدہ اور انہاں خطوں دے اندر باقاعدہ عبارت دیتی گئی جناب دنیا تھوڑا انتظار کر رہی ویکھو اگر تسی نہ آئے یزید ولید دے ہاتھ دے لوگاں بیعت کرنی پائے گی اگر تسی نہ آئے تو اتنے خطرناک حاکم دے سامنے اسی جھکنا پائے گا اگر تسی نہ آئے تو قیامت والے دن تساں اس دن کی جواب دیو گے حضور دی بارگاہ اسی عرض کر دیوان گے یا رسول اللہ اسا تا کوشش کیتی ہے امام پاک تشریف لے آؤں اسی انہوں اپنا قائد منن واسطے تیار لیکن کریم اس دن اگر آپ جواب کی دیو گے بہت سارے خط امام حسین کی طرف آئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے خط پڑھن تو بعد آپ نے نتیجہ کے نکالے آپ نے اپنے چچا داد بھائی مسلم بن عقیل نو روانہ کیتا آخر دے اندر جملہ ارشاد فرمایا لوگوں میں یہی چاہنا ہوں حاکم عادل ہونا چاہیے نیک ہونا چاہیے متقی ہونا چاہیے تو ہر حالات دے جائزے واسطے میں اپنا چچا زاد بھائی بھیج رہا ہوں جس وقت تسلی دی خبر دیں گے میں بھی آ جاؤں گا مسلم بن عقیل پہلے چلے گئے اور جس وقت انہوں تھے پہنچے تو 12,000 18,000 پھر 40,000 اتنے بندے بیعت کی تھی بھائی جناب امام حسین بلاؤ اسی سر بھی دیاں گے اسی مال بھی دیاں گے اسی جان بھی دیاں گے اسی اولاد بھی دیاں گے اسی تک کسی صورت جدید دے نال کھڑا نہیں ہونا لہذا امام حسین نو بلاؤ جس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل ہو کے دا خط لکھ دیتا نا بھائی حضور بالکل حالات ٹھیک نے اگر آپ تشریف لے آؤ تو
کہ حالات بالکل ٹھیک نے، معاملات صحیح نے. حضرت مسلم بن عقیل دا خط امام حسین تک پہنچیا تو اس وقت آپ نے سفر شروع فرما دیا. لیکن وہ لوگ پھر ابن زیاد دی انہیں دھمکیاں تو ہٹ کے پھر کہانی تبدیل ہوئی. یاد رکھو دنیا دے اندر جتنے لوگوں دا بھی نام زندہ رہا صرف انہاں لوگوں دا رہا دین دے نال کھڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دین تو ہٹ کے اگر کہنا نام کوئی بندہ جانتا بھی ہے کہ عزت دا نام نہیں. عزت دا نام اسے دا ہوئے گا جڑا دین دے نال کھڑیا ہوئے گا، دین دے واسطے قربانی دے گا. حضور دے صحابہ نے قربانی دین واسطے دیتی، حضور دی آل نے قربانی دین واسطے دیتی. بار دنیا دانو کہے کی میدان کربلا دے اندر جناب والا اتنے لوگ جڑے گئے نے یہ سارے خاندان رسول نے. یاد رکھو 121 بندیاں دے وچوں 72 بندے نے شہادت پائی ہے، انہاں دے وچوں 21 بندے ہونے جڑے خاندان رسول دے نے. باقی جتنے بھی بندے نے وہ یا صحابہ نے یا صحابہ دی اولاد نے، صحابہ کرام دی اولاد نے. انہاں لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اتھے جام شہادت نوش کیتا. 2 محرم نو آپ پہنچے، 7 محرم نو پانی بند ہویا، 3 دن پانی بند کیتا گیا، کھان پین کچھ بھی نہیں ہے. آپ بے وطن نے مسافر نے اس کیفیت کا اندازہ کرو جیڑی آیت میں خطبے دے اندر پڑھی ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. سارے بولو پہلی شے فرمایا اسی تانوں ضرور آزماواں گے لیکن پہلا ہتھیار خوف ہے. اور امام حسین تے پتہ ہے کی خوف تاری کیتا گیا. ادھر بندے 100 اودے بعد اودے 22,000 اودے کتنے اودے عورتاں بھی نے بچے بھی نے معصوم لوگ اودے سارے ہتھیار لے کے کھڑے نے، سپاہی کھڑے نے، افسر کھڑے نے، صرف تکائے جا رہے جناب والا انہاں بندیاں دا تسی مقابلہ نہیں کر سکنا. لہذا بہتر ہے اپنی جاناں بچاؤ، جو کچھ اسی کہہ رہے ہیں وہ کرو. یعنی یزید دے ہاتھ دے ہوتے یہ تو خیر منظر ہی بہت اچھا سی. تسی اسی سارے بندے جس بندے نو مندے ہاں وہ دا قول ہے. فرمایا جس وقت پہلے دھرنے تے شیلنگ ہوئی نا تو میں نا 10 دیتا سی بھائی تسی سارے بھی ٹر جاؤ تامی میں اتھی بیٹھا بھائی تسی کہتے سارے بھی چلے جاؤ نا. بابا جی فرمایا میں اتھی مر کے جانا ہے، زندہ واپس نہیں جانا. جس وقت بندہ اتنا تحیہ کر لگے نا بھائی دین دی خاطر جو میرے کولے ہو لا دینا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے سارا تیرے کولے تو نہیں لینا ہے، ہم کچھ اسی بھی دیں. سمجھ آئی بھی تاجدار ختم نبوت جو بنا سمجھ آئی پچھلا کوئی سمجھ نہیں آئی. تاجدار ختم نبوت آپ سارے بلند تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہی وہ نعرہ ہے جدے واسطے صحابہ کرام قربانیاں دیتیاں. یہی نعرہ ہے جدے واسطے امام حسین نے قربانیاں دیتیاں. یہی نعرہ ہے جدے واسطے خادم حسین نے قربانیاں دیتیاں. یہی نعرہ ہے جدے واسطے علماء اہل سنت قربانیاں دے گئے نے. یہی نعرہ ہے جدے سارے ایمان والیاں دا ایمان قائم ہے کہ زندگی دے اندر اگر کوئی دولت لٹان دا موقع آئے حضور دے سیدان دے ہوتے لٹا دے ہو. کیونکہ آج اگر تسی سارا مالو متا جان اولاد سرکار دے ناتے لٹا دے ہوگے کل قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے تو ہڈی جان کس چکر دے اندر چلی گئی تسی جواب دے ہوگے یا باری تعالیٰ ساڑی جان تاجدار ختم نبوت واسطے گئی ہے. اسی نعرے دی خاطر اے سارا کچھ ہویا. اب اس وقت نہ تھے کی دیا پہلا تیرا متعلق کیتا گیا آزمائش خوف. ڈران دے بڑے طریقے نے تسی لوگ انہاں تجربے جو گزرے ہو سو جڑے لوگ اس تحریک نہ وابستہ نے اکثر گزرے. خوف پکڑن واسطے آگے پیچھے سزاواں یہ
لیکن اس نے باوجود جنہیں سزاوت دیتیاں ان پریشان جنہیں جھلیاں خوش ان مطمئن کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں دل ہمیشہ تازہ رہا پہلا طریقہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اسی آزماواں گے خوف دے نال تو آڈے میرے تے شاید کسی وقت خوف دے نال آزمایا گیا ہوئے لیکن اگر کوئی بندہ گزریا ہوئے گا کسی لمحے گزریا ہوئے گا خوف دی کیفیت دے وچوں گزارا گیا ہوئے گا حضرت امام حسین دے اتے خوف مسلط کیتا گیا لیکن آپ دے وجود پاک تے کوئی اثر والجو بھوک دے نال آزماواں گے وطن تو دور نے علاقے تو دور نے بیوی بچے نال نے اتنے لوگاں دی ذمہ داری ہے کھان پین کا بندوبست نہیں ہے یزیدی فوج نے سارا پانی بھی بند کر دیتا بھوکا اور پیاسا رکھا گیا تاکہ بھوک اور پیاس کی وجہ تو انہاں دے حوصلے ختم ہو جان گے اس آزمائش کو امام حسین وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مالاں دے اندر کمی مسافری دے اندر کیڑی مال ہے کیڑی دولت ہے جڑی امام حسین دے کول والانفس 10 محرم دا دن آیا والانفس 10 محرم دے دن ایک ایک جان جا رہی سیانے لوگ بیٹھے ہو دھماکہ نہیں ہویا بھئی یکدم سارے شہید ہو گئے ہو یکدم اکٹھی فائرنگ بھی نہیں ہوئی یکدم سارے اس طرح زخمی ہو گئے نہیں ایک بندہ جا رہے ایک بندہ میدان میں جا رہے تلوار لے کے اور سارے دے مقابلے لڑ کے زخمی ہو کے شہید ہوندہ اس تو بعد امام حسین انہوں اٹھا کے واپس لے کے آ رہے ایک بندہ بھی نالو جدا ہو جاوے انسان دے اعصاب حوصان خطا اعصاب کمزور لیکن امام حسین سارا دن امام رکھے بس ثمرات ایک معنی پھل مفسرین نے ایک معنی فرمایا چھوٹے بچے علی اصغر جائے امام حسین دے کل 6 بیٹے نے جنہاں سے 3 کربلا میں شہید ہوئے 2 آپ دی زندگی دے اندر وصال فرما گئے سن محمد اور جعفر اور حضرت امام زین العابدین بیمار ہونے دی وجہ تو میدان کربلا دے اندر کارزار جو نہیں گئے آپ قید ہوئے لیکن باقی جڑے 3 بیٹے نے نا آپ دے حضرت عبداللہ علی اصغر علی اکبر ان 3 بیٹے میدان کربلا شہید ہوئے والثمرات چھوٹے بچے کیونکہ پھل عرق ہوتا درخت دا اولاد انسان دا عرق ہوتی اس واسطے بھی ثمر کہندے نے یہ چھوٹے بچے فرمائے نا 5 طریقے نال تانوں آزمایا جائے گا اس ثمر چھوٹے بچے دی تکلیف دا اندازہ وہ والدین کر سکتے ہیں کہ جنہاں دا معصوم بچہ ہوئے اور اس کو دوائی نہ مل رہی ہوئے دوائی واسطے پیسے نہ ہوں سکون نہ آ رہا ہوئے اس وقت والدین کے ہوتے کہ گزر رہی ہے علی اصغر جائے معصوم پانی نہیں مل رہا یہ گرمی ہے تپش ہے تکلیف ہے اس طرح پکھے نہیں لگے کربلا دے وچ وہ صحرا ہے اور ہر طرف گرمی ہی گرمی ہے لیکن ان ساری آزمائشوں کے باوجود امام حسین ڈٹ کے کھڑے 5 آزمائشاں اکٹھیاں امام حسین کے میدان کربلا چاہیے اور ان 5 آزمائشاں جو گزرن تو بعد امام حسین پھر بھی میدان کربلا خود لڑنے واسطے گئے خود میدان میں اترے ہیں اور جا کے اعلان فرمایا تمام حجت واسطے آپ نے خطبہ دیتا آپ نے فرمایا لوگو یاد رکھو میں نو جانو میں کون میرے بارے سن لو انا حسین ابن علی انا حسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ میں کون فرمایا میں حسین میں علی دا بیٹا ہوں میں حسین میں فاطمہ دا بیٹا ہوں فاطمہ نبی دی بیٹی ہے وہ نبی جس نبی دا تسی کلمہ پڑھ دے ہو یہ نہیں دعویٰ ہے تسی مسلمان ہو دعویٰ ہے تسی نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو میں اسے نبی دا دوترا ہوں اس
وقت زمین دے ہوتے میرے تو علاوہ کوئی نبی دا دوترا نہیں ہے. ایک خطبہ کیوں دیتا؟ فرمایا کل قیامت والے دن اللہ دے معبود دے سامنے جس وقت میں جاواں یا تسی جاؤ تسی یہ بھی نہیں کہہ سکو سانو پتہ نہیں لگا، اسی سمجھ نہیں سکے. اتمام حجت دے واسطے میدان کربلا دے اندر آ کے میں تواڈے سامنے گل کر رہا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا دے اندر اولاد دیتی، بیٹے دیتے، بھتیجے دیتے، اپنا مال و جائیداد دیتی، حتیٰ کہ اپنی جان دیتی. فقط مقصد اسی کہ اللہ دے دین تے کوئی آنچ نہ آئے. جس دین واسطے امام حسین دی جان قربان ہو رہی، کیا ساری جان زیادہ قیمت ہے؟ جس دین واسطے امام حسین دی اولاد قربان ہو گئی، کیا ساری اولاد زیادہ قیمت ہے؟ جس دین واسطے امام حسین دا خاندان قربان ہو گیا، کیا ساڈا خاندان زیادہ قیمت ہے؟ لہذا اس دین دی اہمیت کو سمجھو. اور پھر ایک اور گل بڑی اہم اکثر جگہ تے میں یاد کرتا ہوں سپیشلی کیونکہ ساڑھے جڑے سنی نا ان سجوں کھپے بڑی گلاں سن لیندے نے تے اپنے علماء دی نام یاد ہی نہیں رہا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے ایک بھائی نے محمد بن حنفیہ جڑے زندہ نے اور مدینے تے امام حسین دے نال کوئی نہیں گئے. اور انہاں بلکہ مشورہ بھی یہ دیتا سی بھائی جناب آپ فی الحال خاموشی اختیار فرماؤ اور آپ صرف لوگوں دی رائے لگو. جس وقت لوگ متفق ہو جان اس وقت آپ کسی شہر کا رخ کرو، آپ اچانک کسی شہر کی طرف نہ جاؤ. لیکن زندہ بھی نے مدینے وچ رہے نے امام حسین دے نال کوئی نہیں گئے. بعض لوگ اعتراض کرتے نا صحابہ حضور امام حسین دے نال نہیں گئے. حضرت امام حسین جنگ لڑن تو جا ہی نہیں سکتے. اگر جنگ کا منظر ہوگا تو پھر منظر ہی ہو. دوسری گل یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف اکلے میدان کربلا حسین بن علی نہیں ہیں، حضرت علی دے اور پتر بھی ہیں اور شہزادے بھی ہیں. حضرت امام حسین دے بھائی ایک دا نام ہے عباس بن علی، یہ تو سنے ایک حسین بن علی کربلا شہید ہوئے، ایک عباس بن علی کربلا شہید ہوئے. یہ نام سنے؟ ایک عبداللہ بن علی بھی میدان کربلا شہید ہوئے. یہ نام سنے؟ ایک جعفر بن علی بھی میدان کربلا شہید ہوئے. یہ نام سنے؟ ایک ابو بکر بن علی بھی میدان کربلا شہید ہوئے. ابو بکر بن علی یہ بھی میدان کربلا شہید ہوئے. ایک عثمان بن علی یہ بھی میدان کربلا شہید ہوئے. ایک روایت کے مطابق عمر بن علی مدینے رہ گئے ہیں اور آپ کی قبر انور جنت البقیع کے، لیکن ایک روایت کے مطابق عمر بن علی بھی میدان کربلا شہید ہوئے. اگر اس ایک روایت کو من لو تو میدان کربلا حضرت مولا علی دے کل کتنے شہزادے شہید ہوئے؟ حسین بن علی، عباس بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی. محرم دا مہینہ ہوئے کسے خطیب نو اسی بلان دے اسی کہنے جناب تسی شہادت ہی پڑھ دیو. کہنی شہادت پڑھنی؟ امام حسین کی شہادت پڑھو، قاضی عباس کی شہادت پڑھو، علی اصغر کی شہادت پڑھو، علی اکبر کی شہادت پڑھو. اسی ڈیمانڈ کرتے ہیں یاد رکھو شہادت پڑھن والا عمل نہیں ہے. شہادت پہلے اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ کے اندر قربان کر دینا تاکہ جان نہیں. شہادت کے حساب والے اپنی جان اللہ دے راستے پہ دے دینا انہوں شہادت کہہ دینے. لیکن تسی کہندے جی شہادت پڑھ دیو، میں آکھے نہیں شہادت صرف نہ پڑھو نا، شہادت دے نال قرآن پڑھو جس وقت امام حسین شہید ہوئے نے. امام حسین قرآن واسطے شہید ہوئے. اگلے دن میری ایک جگہ تقریر تھی، انہوں نے بڑا زبردست میرا موضوع دیتا. انہوں نے کہا تمہیں تقریر کرنی قرآن اور حسین، یعنی جس واسطے امام حسین نے قربانی دی. اچھا پھر آپ نے سنا ہوئے گا علماء کو لوگ بھائی غازی عباس ایک کون سا علمدار
غازی عباس علمدار کا مطلب ہے بھائی غازی عباس ہو سن جنہاں لشکر حسین دا جھنڈا چاہے ویسے تو سنا امام حسین دے لشکر دا جھنڈا لے کے گئے جناب انہاں دے بازو کٹے، ایک بازو بھی کٹ گیا دوسرا بھی کٹ گیا تے حضرت غازی عباس شہید ہو گئے۔ لشکر حسین دا جھنڈا پھر کنے سنبھالیا؟ او علمدار تے شہید ہو گئے۔ پھر اس تو بعد اس لشکر حسین دا جھنڈا کنے سنبھالیا؟ اس لشکر دے دو علمدار نے۔ آج تک تو ایک نہ سنیا غازی عباس علمدار۔ حضرت غازی عباس علمدار دے شہید ہون تو بعد جس بندے نے لشکر حسین دا جھنڈا سنبھالیا اور علمدار بنیا وہ دا نام ہے عثمان بن علی۔ کی نام ہے؟ عثمان بن علی۔ لیکن نام نہیں لیا جانا تو سمی کوئی نہیں سنیا۔ ابو بکر بن علی دی شہادت کربلا دے وچ کوئی نہیں سنی، عثمان بن علی دی شہادت کربلا دے اندر کوئی نہیں سنی۔ کیوں نہیں سنی؟ دنیا منافقت کر کے تھانوں یہ دسنا چاہتی ہے کہ جناب حضرت علی دے نال تا صرف وہی لوگ سن غازی عباس سن، جبکہ مولا علی نے تینوں خلفاء دے نام تے اپنے بچیاں دے نام رکھ کے دسیا ساڈے دل دے اندر جتنی محبت ابو بکر دی ہے اتنی ہی محبت عمر دی ہے، اتنی ہی محبت عثمان غنی دی ہے۔ سنی کہندے ہی انہوں نے جیتے دل دے اندر صحابت دا پیار بھی ہوئے دل دے اندر ون سائیڈڈ سنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بات میدان کربلا دے وچ بس آخری گل شاید بھی کسی نے سنی ہوئے تو سنو آخری گل میں دسا لگا میں تو شمر لائن دا نام سنے جنہیں میں جناب تلوار چلائی امام حسین نے شہید کیتا یہ پتہ ہے کون سی؟ شمر بن یزید خولی۔ کون سی؟ حضرت غازی عباس علمدار دا سکا ماما ہے۔ غازی عباس حسین عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی انہاں دا سکا ماما اے شمر ماما کے پلے یزید آلے پلے تے بڑے کے پلے حسین آلے پلے میدان کربلا دے وچ غازی عباس اور آپ دے بھراواں نے دست دیا قیامت تک آن والے مسلمانوں ہمیشہ ذہن رکھو جس وقت معاملہ دین دا آ جائے اس وقت مامے نہیں دیکھے جائے گے، اس وقت دین دیکھا جائے گا۔ مامے چاچے کی طرفداری نہیں ہوئے گی، اس وقت طرفداری کس کی ہوئے گی؟ کسی کی زبط کو ٹان دیں دی ازی مامے نہیں بیکھنا ہے تیسی چاچے نہیں بیکھنا ہے۔ ماما چاچا دین دے معاملے کدے بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ کریم سانو حقائق دی سمجھ نصیب فرمائے، صراط مستقیم تے گامزن فرمائے، ان نفوس قدسیاں دے نال سانو محبت عطا فرمائے۔